We have a caller with us. Assalamu alaikum. Hello, assalamu alaikum. وعلیکم السلام. جی آپ کا کیا جی میں عشرت بات کر رہی ہوں ورجینیا سے. جی آپ کیا پوچھنا چاہیں گے ڈاکٹر صاحب سے؟ ایکچولی مجھے دو پرابلمس ہے. ایک پرابلم یہ کہ میرے فیس پہ چھوٹے چھوٹے پمپلس نکلتے ہیں. ابھی 1 سال ہوا ہے. یہ پرابلم ہے مجھے. وہ داغ چھوڑ جاتے ہیں 2 دن کے بعد. وہ پمپل تو ختم ہو جاتے ہیں بٹ وہ داغ ایسے کے ویسے رہتے ہیں. اور دوسرا میرا پرابلم ہے کہ میرے بال بہت زیادہ گرتے ہیں. اگر ان دو کا کوئی حل بتا دیں. تو ابھی آپ پروگرام سن رہی تھیں ہمارا پہلے؟ جی. اچھا. اور آپ کی ایج کتنی ہے؟ 24. 24 ہے. تو آپ بال گرنے کا تو تعلق یہ ہے کہ اسٹریس، ٹینشن اور پراپر فوڈ جو ہے بیلنس فوڈ نہ کھانا. اگر دودھ کا 1 گلاس پیا کریں اور فروٹ 1-2 روزانہ لیا کریں اور اپنے جو آپ کا اسکیجول ہے اس میں تھوڑا ریلیکسیشن ہونا چاہیے آپ کو. اور پمپلز آپ نے کہا پہلے کہ آپ کو نکلتے ہیں؟ جی. تو اس کے لیے مجھے ابھی 1 سال ہوا ہے کہ مجھے پمپلز نکلتے ہیں. پہلے مجھے صرف رائٹ پر ایک ڈال نکلتے تھے. اب وہ داغ چھوڑ گئے, پمپل ختم ہو گئے. جی. اب مجھے لیفٹ سے بھی نکلنا شروع ہو گئے. اوکے. تو لگتا ہے کہ آپ کو کانسٹیپیشن کا پرابلم ہوگا. مجھے ایسا ہے. کانسٹیپیشن کے لیے آپ فروٹ اور پانی زیادہ پیا کریں. اور جب ایک دفعہ پرابلم ہو جاتا ہے تو اس کے لیے میڈیسن آپ کو لینی ہوگی تاکہ آپ کا یہ پرابلم ٹھیک ہو جائے. اور اس کے بعد پھر آپ اپنا پرہیز کریں اور بیلنس ڈائٹ کھائیں تو دین اٹ ول بی نو پرابلم. اوکے. تو جس طرح آپ پہلے کہہ رہے تھے کہ جو ڈرائینس وغیرہ ہو جاتی ہے, لائک کئی لوگوں کو اس موسم میں مطلب ڈرائی لپس وغیرہ بھی, اس کے لیے کچھ ایسے چیز ہے جو اوپر لگا سکتے ہیں؟ ہاں, کریمز بھی ہوتی ہیں ہومیوپیتھک میں جو کہ کیلینڈولا کریم ہے. اور اگر ایگزیما ہے یا ان کو سورائسس ہے, اگر اس طرح کا پرابلم ہے تو اس کے لیے ہومیوپیتھک کی میڈیسن دینی ہوگی. اچھا. وہ جو لاسٹ کالر جو ابھی بات ہو رہی تھی بالوں کے لیے, تو ان کو چاہیے کہ آرنی کا ہیئر آئل, آرنی کا شیمپو اور ہیئر ٹریٹمنٹ ٹیبلٹس ہوتی ہیں ہومیوپیتھک میں. وہ نیوٹرینٹس ہی ہیں, از ناٹ لائک کوئی ڈرگ نہیں ہے جو سپلیمنٹ ٹائپ چیز ہوتی ہے, تو وہ استعمال کرنی چاہیے. جی, آل نیچرل انگریڈینٹس. اور دوسرا یہ کہ جو پمپلز وغیرہ جن لوگوں کو ہوتا ہے, اسکن پرابلمس ہوتی ہیں, ان کو ڈی ٹاکس کرتے رہنا چاہیے. مطلب 2-3 مہینے کے بعد وہ ہربز ہوتی ہیں, بیٹر ہربز, جو کہ آپ کے لیور کو کلینز کرتی ہیں, بلڈ کو کلینز کرتی ہیں, کولن کلینز ہوتی ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی اسکن کلیئر ہوتی ہے. لیکن وہ کہہ رہی تھیں کہ اسکن پمپل جب چلے جاتے ہیں تو اسکن پہ مارکس رہ جاتے ہیں. جی, اس کے لیے کیلینڈولا کریم جو ہے وہ بہت اچھی ہے. اور اس کے علاوہ ان کو پانی بھی زیادہ پینا چاہیے. اچھا, اسکن کا جو ہے پرابلم, کئی لوگ جو ہے کتنی مہنگی مہنگی کریمیں یوز کرتے ہیں, ان کے ڈسکلریشن ہوتا ہے فیس پہ, عورتوں میں اسپیشل ہوتا ہے, اور یا شولڈرز میں دانے وغیرہ نکلتے ہیں, یا پوری اسکن جو ہے وہ ڈارک ہو رہی ہوتی ہے, بلیکش ہو رہی ہوتی ہے. تو ان کے ایکچولی کریم لگانے سے اتنا فرق نہیں پڑے گا جتنا کہ انٹرنل کلینزنگ چاہیے. اور جو لوگ پانی کم پیتے ہیں, فروٹ ویجیٹیبل نہیں کھاتے, فائبر نہیں کھاتے, اور ان کو یہ پرابلم کانسٹیپیشن ہو جاتی ہے. کانسٹیپیشن ہونے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے سارے ٹاکسن جو ہے باڈی میں رہتے ہیں, تو وہ پھر اسکن آپ کی ڈسکلریشن ہونا شروع ہو جاتا ہے. That makes a lot of sense. کہ اندر سے صفائی نہیں ہوئی ہوتی. جی بالکل. اور اسکن ہماری جی ایسے جیسے کپڑا میلا ہو جائے تو کیا ہوگا. تو جو اسکن ہے ہمارا پورا مطلب آؤٹر جو ہمیں باڈی کے جو ایک کہہ لیں کہ کور ہے, تو اگر آپ پانی زیادہ پئیں گی تو آپ کو مطلب کہ ڈرائینس نہیں ہوگی باڈی میں. فائبر لیں گی, فروٹ لیں گی, تو آپ کو کانسٹیپیشن نہیں ہوگی. تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے. اور پانی زیادہ پینے سے بھی ڈو یو تھنک کہ پیٹ بھر جاتا ہے کئی دفعہ اگر اف یو ڈرنکنگ؟ ایسا نہیں ہوتا لائک اور از اٹ بیکاز آف سوڈا پینے سے؟ سوڈا پینے سے ہاں بالکل, کیونکہ اس میں کیلریز ہوتی ہیں نا, تو پھر آپ کا ویٹ بڑھتا ہے. ویٹ کب بڑھتا ہے؟ جب آپ زیادہ کچھ بھی کھائیں گے, چاہے سوڈا ہو چاہے کھانا کھا رہے ہیں, کئی لوگ اوور ایٹنگ کرتے ہیں, تو اس کی وجہ سے آپ کی باڈی فیٹ جو ہے بڑھتی ہے, اور پیٹ پہ ہوتی ہے, ہپس پہ ہوتی ہے زیادہ فیٹ. تو اس لیے پانی پینا چاہیے, سوڈا جوس سے اوائڈ کریں. مطلب اس طرح آپ اپنی کیلریز کم کر سکتے ہیں. کھانے کے ساتھ آپ سوڈا جوس نہ پئیں. بالکل. اور اس کے ساتھ ساتھ تھوڑی بہت ایکسرسائز بھی بہت ضروری ہے. اگر کم از کم ایکسرسائز نہیں کرتے, منہ پہ تو کنٹرول کریں نا. مطلب وہ تو بعد کی بات ہے, پہلے ہی آپ اتنا اوور ایٹنگ کر رہے ہیں. اور سو وی ہیو اے کالر ود اس. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ کیا پوچھنا چاہیں گی ڈاکٹر افتخار چودھری سے؟ جی میں اسما بات کر رہی ہوں. جی 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 میں ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی ہے. جی آپ پوچھیں سوال. جی کیا کوشچن ہے آپ کا؟
جی میرا کوشچن یہ ہے کہ میرے نا فیس پہ کوئی ایکنی کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن میرے ڈارک سرکل بہت زیادہ ہیں اور کافی ڈارک ہیں. اچھا میں نے اس کا بہت ٹریٹمنٹ کروایا ہے، ایلوپیتھک بھی، دوسری میڈیسن بھی، یہاں امریکہ آ کے بھی، پاکستان میں بھی کروایا تھا، امریکہ بھی، جیسے کوئی بھی ڈارک سرکل کی میڈیسن ملتی، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ اب ایج میری 34 ہے، اب ایج کے ساتھ ساتھ وہ ان کا کلر بلیک ہوتا جا رہا ہے اور وہ چہرے پہ بہت عجیب سا لگتا ہے، صرف اراؤنڈ آئیز ہے. اچھا، اور نیند وغیرہ آتی ہے آپ کو صحیح کہ نہیں؟ نیند مجھے تھوڑی یہاں آ کے تھوڑی امریکہ سے جب آئی ہوں کافی لیٹ آتی ہے، 1-2 بج جاتے ہیں رات کو، اور مجھے یہاں آ کے تھائرائیڈ کی پرابلم بھی ہو گئی ہے. جی اوکے. تو بیسیکلی آپ کو جو اسکن کا پرابلم، اس کے لیے آپ کو کچھ ہومیوپیتھک کی میڈیسن یا سپلیمنٹ دینے ہوں گے. صرف کریم لگانے سے اس کا فائدہ نہیں ہوگا. اور اس کی ایک وجہ جو ٹینشن اسٹریس بھی ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو نیند نہیں آتی، تو اس کے لیے بھی آپ کو ہومیوپیتھک میں کوئی نرو ٹونک وغیرہ دیں گے تو یہ تھوڑا لانگ ٹائم ٹریٹمنٹ ہوگا، تو یہ پرابلم آپ کا سالو ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، کیونکہ کئی دفعہ اکثر لوگوں کو رات کو نیند، آج کل انسامنیا کا بہت زیادہ پرابلم ہے. جی جی. تو اس کے لیے کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کو رات کو سکون سے نیند آ جائے؟ اس میں یہ ہے کہ لوگ نا یہاں کیا ہے کہ اپنا بہت زیادہ مطلب گول اتنے بنا لیتے ہیں اور ٹائم کم ہوتا ہے، تھوڑے سے ٹائم میں بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں. اس میں ہر ایج کے لوگ ہیں، بچوں سے لے کے بڑوں تک. بڑے جابیں زیادہ کر رہے ہیں، بچے اسکول بھی جا رہے ہیں، پڑھ بھی رہے ہیں، یا مطلب تو اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جو دماغ جو ہے نا ٹو مچ ہائپر ہو جاتا ہے، وہ ایکٹیو رہتا ہے. رائٹ. ابھی آپ کو سونے کا آپ سوچ رہے ہیں کہ صبح میں کیا کروں گی، مطلب کچھ لوگ سینسٹیو بہت زیادہ ہوتے ہیں اور وہ پلاننگ بہت بناتے ہیں، مطلب سارا دن اتنا کچھ کر بھی لیا، جب رات کو سونے لگے تو پھر سوچ رہے ہیں کہ صبح مجھے کیسے کرنا ہے، کون سے کپڑے پہننے، کیسے جانا ہے، کیا کرنا ہے، اسکول جانا ہے، جاب پہ جانا ہے، تو سارے پلاننگ چل رہی ہوتی ہے. تو اس کے لیے پھر اگر پلاننگ آپ ایسے سوچ رہے ہوں گے تو کیا نیند آئے گی. اچھا، ٹی وی دیکھنا از گڈ، ہیلدی ہے اگر آپ لمیٹڈ ٹائم مطلب اس میں دیکھیں. یہ نہیں ہے کہ آپ بہت ایسا ٹی وی دیکھ رہے ہیں رات کو، ابھی مووی دیکھ رہے ہیں، پھر آپ کو وہ مووی کے اثرات اور اس طرح کی خبریں تو اس سے پھر نیند کیا آئے گی آپ کو. تو آپ کو تو رات کو ریلیکس ہونا چاہیے. تو So we have another caller with us. السلام علیکم. ہیلو جی، السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی میں انیس بول رہا ہوں نیو جرسی سے. جی انیس صاحب بولیے. ہاں جی ڈاکٹر صاحب، میری ایج 52 ہے اور مجھے کولیسٹرول بھی اور بلڈ پریشر بھی ہے، اور میں دونوں کے لیے ایک ٹیبلٹ لیتا ہوں. کولیسٹرول بلڈ پریشر تقریباً 20 سال سے ہائی ہے. اوکے. اتنا زیادہ ہائی نہیں تھا، مگر انہوں نے مجھے دوائی دے دی تھی ایک گولی، تو میں ابھی تک لے ہی رہا ہوں. جی جی اوکے. اگر دوائی چھوڑ بھی دوں تو 155 اتنے تک جاتا ہے، اس سے زیادہ نہیں جاتا. اور کولیسٹرول بھی زیادہ ہے، اس کے لیے اس نے لیپوٹور دے دی ہے. جی. تو میرا لائف اسٹائل بڑا ہیلتھی ہے، میں ڈیلی 1 گھنٹہ ایکسرسائز بھی کرتا ہوں، میرا ویٹ بھی زیادہ نہیں ہے. جی. اور میں آئی واچ واٹ آئی ایٹ. جی جی ٹھیک ہے. اس کے باوجود بھی مجھے دوائی لینی پڑتی ہے. تو میں اگر ہومیوپیتھک آپ کے پاس آؤں جی جی تو میں یہ چھوڑ سکتا ہوں دونوں دوائیاں اور اس سے صحیح ہو سکتا ہے مسئلہ؟ جی بالکل. ہومیوپیتھک میں کولیسٹرول کے لیے بھی اور بلڈ پریشر کے لیے بھی آپ کو دے دیں گے، اور آہستہ آہستہ آپ دوسری دوا کی ضرورت نہیں رہے گی. اور اپنے ڈاکٹر کے پاس آپ جائیں، چیک اپ کرائیں، اور اوور دا فون بھی آپ منگوا سکتے ہیں. ہم تو نیو یارک میں ہوتے ہیں، لیکن ہمارے پیشنٹ آل اوور دا اسٹیٹس بھی ہیں، دوسرے ملکوں میں بھی ہیں. تو آپ جسٹ کال کر لیجئے گا آفس. ٹھیک ہے. سو جس طرح فار ایگزامپل یہ کہتے ہیں کہ ہی ایکسرسائزز فار این آور ایوری ڈے. ہاں جی. تو وائی ڈو یو تھنک یہ ایسے کیوں ہوتا ہے پھر ان کو؟ تو وہ ان کا جو کچھ لوگوں کا جو ہیریڈیٹری فیکٹر ہوتا ہے کہ ان کا بلڈ پریشر ان کے پیرنٹس کو تھا تو ان کو بھی ہے، تو وہ پھر آپ کچھ بھی کر لیں تو وہ آپ کو ہوتا ہے، اس کے لیے میڈیسن لینی پڑتی ہے. اور اگر نہ میڈیسن لیں تو پھر آپ کے کڈنی، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا لوگوں کے کڈنی جو ڈیمیج پاکستان میں بھی اکثر ہوتا ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کا بلڈ پریشر ہائی ہے، اور اتنا لانگ ٹائم ان کا بلڈ پریشر ہائی رہا تو کڈنی ڈیمیج ہو جاتے ہیں. تو اس وجہ سے بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنا چاہیے، اور چاہے کوئی بھی دوا کھائیں اٹ مسٹ بی کنٹرول. اور کولیسٹرول جو ہے وہ بھی اس کا فیکٹر ہوتا ہے کہ آپ کے ہارٹ کا پرابلم ہو سکتا ہے، آرٹری بلاکس ہو سکتی ہیں، تو اس کو بھی کنٹرول کریں. کوئی بھی دوا کھائیں مطلب کھانی چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر فروٹ وغیرہ بھی کھائیں، اور جو صاحب ایکسرسائز وغیرہ کر رہے تھے تو ان کا کافی ایوری تھنگ واز ان کنٹرول، لیکن ان کو دوا کھانے کے ساتھ ساتھ.
تو اگر اس کی جگہ ہومیوپیتھی کی دوا شروع کر دیں گے اور اپنے ڈاکٹر کے پاس آپ جائیں, چیک اپ کرائیں, اور he'll be fine then without any side effect, then he can get better. We have another caller with us. Assalamu alaikum. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کیا پوچھنا چاہیں گی؟ Yes, I have a question. First of all, میں کافی جب last time میں نے ان کا شو دیکھا تھا تو میں ان کو کانٹیکٹ بھی کرنے کی کوشش کی, but I was unsuccessful. جی. Somebody takes a message, but I don't get a return call. But anyhow, I have a question about... Did you call my office? Yeah, No. she Yeah, I called the number that, you know, the slide that you play on the bottom. I called the number as well. You have to No. call 718-396. یہ 718 کا جو نمبر ہے میں نے اس پہ فون کیا تھا. جی 718-396-3600. ہاں جی, یہ ہمارے آفس کا نمبر ہے. تو جی. کبھی کبھار کوئی اٹھاتے تو کہتے ہیں آپ کال بیک کریں گے, and I never got a call back, and it usually rings and I don't get attention. یہ نمبر ابھی اسکرین پہ آ رہا ہے. No, probably you are calling. We have my assistants and we open every day, 7 days a week, and I do call back. But probably you call this live number also, the studio number, I think. جی آپ جو 718 کا نمبر اسکرین پہ آ رہا ہے آپ اس پہ پھر ٹرائی کیجیے گا. جی وی ہیو اندر کالر ود اس. السلام علیکم. ہلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی آپ کیا پوچھنا چاہیں گی؟ جی میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ میری بیٹا ہے 25 ایئرز اولڈ ہے, اس کو کانسٹیپیشن بہت رہتی ہے اور اس کا گلا بھی ابھی اس کی 2-3 سرجریز ہو چکی ہیں گلے کی, ٹانسلز کے, پھر اس کے بعد اس کا جی. ہلو, آئی تھنک شاید لائن کا. مجھے آپ آفس کال کر لیجیے گا 718-396-3600. I do call back and people leave a message and they must leave the number where I can reach. Sometime کیا ہوتا ہے گھر سے کال کر کے چلے گئے, جاب پہ چلے گئے, I'm calling back and I'm leaving the message. اگر سیل فون یا بیسٹ ٹائم ٹو کال یہ بھی آپ مینشن کر دیں جب میسج چھوڑیں کہ آپ اس ٹائم میں مجھے کال کر دیں, تو آئی ڈو کال بیک. اینڈ ابھی جو لاسٹ کال تھی ان کے ٹونسل تو ریموو ہو چکے ہیں, ان کا امیون سسٹم بہت ہی ویک ہے بچے کا, 25 سال کا ہے حالانکہ. تو شی سے 25 ایئرس رائٹ. ہاں, تو ان کو امیون سسٹم کے لیے کچھ نہ کچھ لیتے رہنا چاہیے تاکہ ان کو یہ, اور گلے کے لیے بھی, تاکہ ان کو پرابلم نہ ہو. اینڈ اف شی کالز یو آپ ان کو ریکمینڈ کر سکتے ہیں. رائٹ, ہاں جی.